آپ نے مبشر لقمان صاحب کے پروگرام کی بات کی، انہوں نے بہت ہی ایک لائن ایسی لی جو کھل کے وہ بات کرتے ہیں، انہوں نے کھل کے بات کی. اس سے پہلے ندیم ملک صاحب پروگرام کر رہے تھے، وہاں پر بات ہو رہی تھی، وہاں پر محمد زبیر صاحب بھی موجود تھے. ان سے پوچھا گیا کہ جی یہ رائل ایئر کس کی ہے، یہ رائل ایئر کا نام کیوں آ رہا ہے؟ انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. اب بتائیں نا، جب رائل ایئر کا نام آ رہا ہے، اس طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں، تو پھر کیا کہا جائے گا؟ آپ بتا سکتے ہیں رائل ایئر؟ دیکھیں، ایک صحافتی ذمہ داری ہے، ایمانداری ہے جی. ریٹنگ اور رینکنگ کے لیے جھوٹ کے پلندے ملا دینا اور جو گھٹیا سے گھٹیا الزام لگا دینا، یہ نئی صحافت شروع ہو گئی ہے. کوئی ایک ایویڈنس کوئی کہے، بتائے کہ میاں نواز شریف یا اس کے کوئی عزیز، کوئی دوست، کوئی واقف، کوئی دور کا، وہ اس کو لینا چاہتا ہے. کمال بات کرتے ہیں. سر رائل ایئر کا ذکر ہوا، آپ کو پتا ہے رائل ایئر کس کی ہے؟ کمال نہیں، رائل ایئر کس کی ہے؟ رائل ایئر میاں نواز شریف کی ہے. کمال کرتے ہیں. یہ پروگرام کر دینا، اس کا ہیڈر چلا دینا پرائم منسٹر آف پاکستان جس نے کروڑوں ووٹ دیے اور دینا. اب بات اس طرف آ گئی تو ایک سوال مجھے بھی کر لینے دیجئے کہ پی آئی اے ایئرپورٹ، اسلام آباد ایئرپورٹ کا ٹھیکہ کس کو ملا؟ جن کو ٹھیکہ ملا انہی کا رائل ایئر ہے. رائل ایئر اپنی سروسز دینے کے لیے تیار ہے. بھائی میرے رائل ایئر ہے یا جو بھی ایئر ہے، اس کا میاں نواز شریف سے کیا تعلق ہے؟ میاں نواز شریف کی پی آئی اے لینے سے کیا تعلق ہے؟ اور میرے بھائی میرے بات سنیں، یہ جو پروگرام کرتے ہیں، ان کو کوئی چیز کا پتہ ہے؟ ابھی تو وہ ڈٹرمن کرنے کا ٹائم ہی نہیں آیا کہ کس نے لینی ہے میرے بھائی. ابھی تو اس کا پروسیس کا آغاز ہوا ہے. یہ ایک طریقہ کار ہے اور یہ عجیب قسم کی صحافت ہے، عجیب قسم کا کام ہے کہ جو دل کیا، جو منہ میں آیا، جو جس کے بارے مرضی کہہ دیا. ارب کروڑوں ووٹ لے کر ہم آئے ہیں اور عزت کی خاطر آئے ہیں. تو بالکل یہ نہ سمجھے کہ میرا مطلب آپ کے چینل پر یہ خبر چلی ہے، مجھے بتائیں، مجھے ثبوت دیں کہ میاں نواز شریف کا کوئی تعلق ہے. میاں منیر کا تعلق ظاہر ہو رہا ہے اس سے، یہ ان کی انویسٹیگیشن ہے. میاں منیر کا تعلق بتا دیں مجھے. جناب رائل ایئر کا نام لیا، انویسٹیگیشن اس پر آپ کمال کرتے ہیں. آپ رائل ایئر میرے بھائی رائل ایئر کا نکال کے دیکھیں، جا کے بات کریں، پوچھیں یہ ٹھیکہ کیسے ہوا؟ میاں نواز شریف کا ٹکر آپ نے کیسے چلا دیا؟ ہیڈر کیسے چلایا آپ نے؟ سر آپ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی رشتہ دار دور دور تک انوالو نہیں ہے. آپ جس کی چاہے پگڑی اچھال دیں. سرکار آپ خود ہی فرما رہے ہیں کہ دور دور تک کسی رشتہ دار کا تعلق نہیں ہے. اور آپ کو ایک اور بات کا پتہ ہے، آپ کو ایک اور آپ مجھے بتا رہے ہیں، آپ کمال کرتے ہیں، آپ دوسروں پہ تنقید کر رہے ہیں. سر تنقید نہیں، سوال ہے. میں نے صرف سوال کیا ہے. میں نے صرف سوال کیا کہ کیا میاں منیر صاحب کو اسلام آباد ایئرپورٹ کا ٹھیکہ نہیں ملا، اس کی ساری پیمنٹ نہیں ہو گئی؟ کیا یہ بات اسمبلی میں ڈسکس نہیں ہوئی؟ بھائی میرے بات سنیں، آپ ایک معزز آدمی ہیں، آپ دیانتداری سے اپنا کام کرتے ہو، آپ امانتداری سے صحافت کر رہے ہو. اگر آپ پر کوئی الزام لگائے، آپ کے بچے، آپ کے عزیز، آپ کے دوست، آپ کے محلے والے، آپ کے جاننے والے کیا سمجھیں گے اور آپ کیا فیل کریں گے؟ ہم ایمانداری، دیانتداری سے اللہ کو جواب دیں، اس عوام کو جواب دیں، پارلیمنٹ کو جواب دیں. جس بات کا شائبہ بھی نہیں وہ میاں نواز شریف پر الزام لگا دیا جائے. کمال کرتے ہیں. اور اتنا بڑا چینل پورے پاکستان میں اس کے ہیڈر چلائے کہ میاں نواز شریف خود لے رہے ہیں پی آئی اے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الزام سراسر غلط ہے تو پھر آپ کے پاس مختلف طریقے موجود ہیں اور مبشر لقمان صاحب کو خود اس بات کی وضاحت بھی کرنی چاہیے کیونکہ ان کی یہ انویسٹیگیشن ہے. میں گفتگو کو دوسری طرف لے جانا چاہتا تھا مگر کیونکہ آپ نے ذکر کر دیا بات یہاں تک. عبداللہ چودھری صاحب اٹھ کر جا چکے ہیں، پروگرام میں اس وقت موجود نہیں ہے. میں ان سے درخواست کروں گا کہ ہمارا کام ہے سوال کرنا. اگر آپ اس کا جواب دیں گے تو بات زیادہ کلیئر ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کہ ہم جس اینگل سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں آپ کے نزدیک وہ اینگل دوسری طریقے سے نظر آ رہا ہو، وہاں اس کا مقصد کچھ اور ہو، تو آپ کو پروگرام کا حصہ ہونا چاہیے. میں ان سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں، پروگرام میں شامل ہوں اور اس گفتگو کو آگے بڑھائیں. ہم پازیٹو طریقے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہماری ڈی ایس این جی بھی وہاں پہ موجود ہے، کیمرہ بھی وہاں پہ موجود ہے. آپ کو پیشنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے، سوالوں کے جواب دینا چاہیے. ہمارا حق ہے سوال کرنا، اس لیے ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں.